اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ قرآن اور اتحاد از تفسیر سید العلماء سید علی نقی نقوی تاب صلاح۔ اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدہ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ سب آدمی اصل میں ایک ہی دین والے تھے، اسی لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ثواب و عذاب کی خبریں پہنچانے والا بنا کر، اور ان کے ساتھ قانون بھیجا سچائی کے ساتھ، تاکہ ان میں جو اختلاف پیدا ہوا ہو وہی قانون ان کے درمیان فیصلہ کن ہو، اور اس قانون کے بارے میں اس کے بعد کہ کھلی ہوئی دلیلیں ان کے سامنے آ چکی تھیں، انہوں نے ہی اختلاف کیا کہ جنہیں وہ دیا گیا تھا، تو اللہ نے انہیں کہ جو ایمان لائے تھے اپنے حکم سے ان باتوں میں کہ جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے خصوصی رہنمائی فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی سیدھے راستے کی طرف خصوصی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ مرحوم مغفور فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی مشکل آیتوں میں سمجھی گئی ہے، جس سے بعض لوگوں نے اس توہم کی گنجائش پیدا کی کہ لوگوں کے درمیان شروع میں کوئی اختلاف نہیں تھا، انبیاء و مرسلین کے آنے سے اختلافات پیدا ہوئے، تو ان اختلافات کی ذمہ داری خالق پر ہوئی۔ اس لیے بعض لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ درمیان میں ایک جز کو مقدر و محذوف مانے، اس طرح کہ سب ایک ہی دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوئے۔ اس وقت خدا نے انبیاء بھیجے، جب یہ اختلافات کا پیدا ہونا انبیاء کے آنے سے قبل کی بات ہو گئی اور ذمہ داری خدا پر نہ رہی۔ ہمارے نزدیک امت واحدہ کے فکرے کا تعلق ان میں باہمی اختلاف ہونے نہ ہونے کے ساتھ ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے مقصود وہی ہے جسے دوسری جگہ ان الدین عند اللہ الاسلام کے لفظوں میں کہا گیا، یعنی تمام خلائق کے لیے دین حقیقی اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مختلف ادیان و مذاہب میں بٹ گئے تو یہ سب دین خدا کی طرف سے ہوں اور وہ ان کے اختلاف سے راضی ہو، بلکہ اس کی طرف سے تو ان سب کا ایک ہی دین ہونا چاہیے۔ اب اگر ان میں اختلاف ہے تو اس میں جو اس دین حقیقی کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس سے الگ ہے وہ باطل ہے۔ وہ وہی راستہ ہے جسے سورہ دہر میں تمام نوع انسانی کی طرف نسبت دے کر کہا گیا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے کی طرف ہدایت کی۔ اسی اتحاد دین کو اس آیت میں امتم واحدہ کہہ کر ظاہر کیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اس میں عام طور سے کتاب کا مفہوم لکھے ہوئے مجموعے کا لیا جاتا ہے، اس لیے یہ دشواری محسوس ہوئی کہ انبیاء میں سے ہر ایک کے ساتھ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ صاحب کتاب انبیاء تو معدود چند ہی ہیں، زیادہ تر انبیاء سابق کی نازل شدہ کتاب کے پیروں اور اس کے مبلغ ہوتے تھے، اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ ہم کی ضمیر جو معہم میں ہے کل مجموعی طور پر ہے کہ اس سلسلہ انبیاء کے ساتھ کتاب اتاری گئی، نہ کل افرادی کے طور پر جس کے معنی یہ ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ کتاب اتری۔ ہمارا ذوق یہ کہتا ہے، مرحوم فرماتے ہیں، ہمارا ذوق یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں انزل معہم الکتاب کتب جمع کے صیغے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب کے ساتھ ایک ہی کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ متعدد کتابیں نازل انبیاء پر ہوئی۔ اس مفرد کتاب کی لفظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا مجموعہ مراد ہی نہیں ہے،
جسے ہماری عرف عام میں کتاب کہتے ہیں، بلکہ یہ کتاب کتب سے ہے جس کے معنی فرض کے ہیں، جس کے اعتبار سے کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس طرح کتاب کے معنی عیسائی الہی میں قانون الہی کے ہیں۔ بعض دوسرے آیات قرآن میں بھی ایسے شواہد ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا استعمال متعدد جگہ قرآن مجید میں قانون کے معنی میں ہوا ہے، اور اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں، جیسا کہ میں نے ترجمہ کیا کہ ان کے ساتھ قانون بھیجا۔ قانون الہی در حقیقت سب انبیاء کے ساتھ والا ایک ہی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعض اور دفعات میں اختلاف حالات ظرف و زمان و مکان سے کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی، جیسا خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے غضب سے بچو جو حق ہے بچنے کا، اور دنیا سے نہ اٹھو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ جو حق ہے بچنے کا، اس کی تشریح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح فرمائی کہ یطاع ولا یعصی، کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، فراموش نہ کیا جائے، خدا کا شکر کیا جائے، ناشکراپن نہ کیا جائے۔ دنیا سے اٹھنا نہ اٹھنا تو ظاہر ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن یہ ایک عام محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین اسلام سے کسی وقت بھی منحرف نہ ہونا۔ جب بھی دنیا سے اٹھو، دین حق پر قائم اور برقرار ہونے ہی کی حالت میں اٹھو۔ خدا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تتر بتر نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کا احسان۔ کون سا احسان پروردگار؟ اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو تم پر ہے کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، تو اس نے تمہیں اس سے چھٹکارا دے دیا۔ اس طرح اللہ اپنے نشانیاں تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے، شاید کہ تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اللہ کی رسی کو تھامنے کے معنی ہیں سب کا اس نظام پر قائم رہنا جو اللہ کا قائم کردہ ہے۔ اسی نظام کا نام دین ہے، اسی نظام کا دستور عمل قرآن ہے، اسی نظام کے رہبر اور عملی نمونے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام ہیں۔ اس طرح احادیث میں جو حبل اللہ کی تفسیر دین اسلام سے ہوئی، کتاب الہی سے ہوئی، آل محمد یا خصوصیت کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، ان سب کا محصل ایک ہی قرار پاتا ہے۔ حدیث ثقلین کے بعض طرق میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم حبلین، میں تم میں 2 رسیاں چھوڑتا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس سے حبل اللہ کی اس جامع مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو بھلائی کی دعوت دیتی ہو، نیک کاموں کی ہدایت کرتی ہو اور بری باتوں سے منع کرتی ہو، اور یہی وہ ہیں جو ہر طرح کی بھلائی حاصل کرنے والے ہیں۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت و ہدایت امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض عین نہیں بلکہ واجب کفائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ جب اس کام کو انجام دے دے تو باقی لوگوں پر فرض نہ رہے۔ پھر یہ کہ جامع اسلامی کی ہر فرد اس کی اہل بھی نہیں، اس لیے کہ بہت سے وہ ہیں جو ضروری مسائل سے خود ہی ناواقف ہیں، دوسروں کی ہدایت کیوں کریں گے؟ اس لیے ہمیشہ اس کے انجام دہی کرنے والے مجموعی امت کے کچھ ہی افراد ہوں گے، سب نہیں ہوں گے۔
چنانچہ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا تمام امت پر واجب ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا انما ہوا علی القوی المطاع، یہ فریضہ تو اس پر عائد ہو سکتا ہے، امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہو سکتا ہے جو اتنی قوت رکھتا ہو کہ جس کی بات کا وزن لوگ مانیں، جو اچھائی اور برائی کے امتیاز سے واقف ہو، نہ وہ بیچارے جنہیں خود پتہ نہیں کہ وہ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں، یعنی انہیں احساس نہ ہو کہ وہ خود حق سے باطل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسی آیت قرآن سے استشہاد یعنی دلیل، یعنی آپ نے اس آیت کو پیش فرمایا، پھر دوسری آیت پیش فرمائی وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی کے ساتھ منصفانہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ بجائے عدم ان کاموں کو جو دعوت الی الحق اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے ہیں، انجام دینے والے وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کی نظر کبھی بھلائی اور برائی کے امتیاز میں چوکے نہیں، اور وہ معصومین کے ذوات مقدسہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ امہ کی تفسیر تنزیلی امہ ہے، یعنی تم میں ایسے اماموں کو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں یہ چاہیے کہ حکم تکلیفی نہ ہوگا بلکہ ضرورت عقلی کا اظہار ہوگا، تمہارے لیے مناسب اور اصل ہے کہ ایسے امام موجود ہوں، لہذا خداوند عالم ان کے وجود کا ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہونا جو تفرقے میں پڑ گئے اور کھلی ہوئی دلیلوں کے آنے کے بعد اختلافات میں مبتلا ہو گئے، اور یہ وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت جن الفاظ میں مسلمانوں کو انتباہ کر رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے، وہ صاف پتہ دیتے ہیں کہ یہ خطرہ سامنے آنے والا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کھلے ہوئے دلائل کے بعد تفرقے میں پڑ گئے اور اختلافات میں مبتلا ہو گئی، اسی طرح یہ امت بھی اختلافات میں مبتلا ہو جائے گی۔ نیز یہ بھی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس چیز میں ان کا اختلاف ہوگا وہ ایسی نہیں کہ اس میں خالق کی طرف سے کوئی ہدایت نہ ہوئی ہو، بلکہ اس بارے میں نص موجود ہوتے ہوئے یہ لوگ اختلافات میں مبتلا ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا من بعد ما جاءتهم البینات، کھلی ہوئی دلیلوں کے آنے کے بعد اختلاف کیسا؟ کھلی ہوئی دلیلوں کے بعد آنے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم مسلمانوں کے اختلافات کا نقطۂ مرکزی تلاش کرتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ زعامت کبریٰ یعنی جانشینی رسول خدا کا مسئلہ ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہوا اور آج تک قائم ہے۔ قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے کہ یہ اختلاف کھلے ہوئے دلائل کے آنے کے بعد ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو جماعت ان دلائل کا اقرار کرے اور نص کو متبع سمجھے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو ان نصوص کا انکار کرے، ان دلائل کا انکار کرے، وہ اس تفرقے و اختلاف کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے لیے قرآن میں خالق کی طرف سے سخت الفاظ میں وعید ہوا ہے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم میں سستی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی۔ صبر و برداشت سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طریقے سے خدا ارشاد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، سورہ انفال آیت نمبر 22۔ آپ کو تقویت پہنچائی اپنی امداد سے اور ایمان والوں کی جماعت سے،
اور ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا کی۔ اگر آپ تمام روئے زمین کی دولت صرف کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا کی۔ یقیناً وہ زبردست ہے، صحیح کام کرنے والا ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں کہ اصل مدد کرنے والا تو خدا، مگر ظاہری ذریعہ امداد کا ایمان والوں کی جماعت ہے، تو اس کا بھی خالق نے اپنی امداد کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس مثال کو سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ کسی ولی الہی، کسی مقرب بارگاہ خداوندی اور خصوصیت کے ساتھ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام یا دیگر آل طاہرین کو وقت مصیبت طلب امداد کے لیے پکارنے پر جو ایک جماعت شرک کی آواز بلند کرتی ہے، وہ کتنا غلط ہے۔ خالق کائنات نے مومنین سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرائی۔ آیت میں نے آپ کی خدمت درج کی، سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63۔ خالق کائنات نے مومنین سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرائی تو وہ اسے پیغمبر کے لیے سہارے کے طور پر بالمؤمنین کہہ کے ذکر فرما رہا ہے۔ اب وہی ان بزرگواروں سے ہماری مدد کرا دے تو اس میں شرک کا کیا سوال ہے؟ ہاں، پکارنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اصل مدد کرنے والا خدا ہے اور یہ حضرات اس کی طرف سے مقرر شدہ ذرائع ہیں، اور بس۔ اس میں شرک کا کوئی تصور قائم کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ الفت، یہ محبت باہمی جسے خالق نے قدرت الہی کا کرشمہ کہا، انصار کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، جن میں پہلے اوس و خزرج کے دو جتھے ہمیشہ برسرے پیکار رہے تھے، مگر اسلام نے انہیں گلے ملا دیا، اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد تاریخ میں اوس و خزرج کے قبیلہ واری کی جنگ پھر کبھی وقوع میں نہیں آئی، مگر اب اسے کیا کیا جائے کہ اس کے بعد خود مہاجرین میں حب دنیا پھوٹ ڈلوا دے، اور پھر مؤلفۃ القلوب کی جماعت کا ایک تیسرا عنصر بھی ایسا داخل ہو جائے کہ جس سے بعد میں مسلمانوں کے درمیان وہ خونریز لڑائیاں برپا ہو جائیں کہ جن کی لپیٹ میں مہاجرین و انصار سبھی آ جائیں، اور جن کی ہنگامہ خیزی کی شدت کے سامنے اوس و خزرج کی پرانی لڑائیاں بھی گرد کارواں بن کر پیچھے رہ جائیں، اور جس کے نتائج آج تک مختلف خطۂ ارض میں مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 92-93، خدا ارشاد فرماتا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، ایک ملت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم بس میری عبادت کرو۔ اور ان سب نے اپنے معاملات کو جدا جدا کر رکھا ہے، بہرحال سب ہماری ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ امت، جس کا ترجمہ ہم نے ملت کے ساتھ کیا، اس کے معنی بعض مفسرین نے دین کے لیے ہیں۔ اس طرح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح دین خلق خدا کا ایک ہے، اور افتراق و اختلاف بعد والوں کی ذہنی جدت ترازیوں سے پیدا ہوا ہے، جنہیں اصطلاح قرآنی میں اہوا کہا جاتا ہے، اور جو معیار حق نہیں ہو سکتے ہیں۔ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض۔ علامہ طبرسی نے قدیم مفسرین کے حوالے سے اس کی یہ تفسیر پیش کرتے ہوئے اس کی تشریح بہت خوب فرمائی۔ وہ لکھتے ہیں ان ھذا دینکم دین واحد، یعنی تمہارا، تفسیر مجموع البیان، یعنی تمہارا دین ایک اکیلا دین ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس، مجاہد اور حسن سے منقول ہے، اور اصل میں امت اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کا ہدف نگاہ ایک ہو، تو قانون الہی ایک امت اس معنی میں ہے۔ اس سے پوری جماعت کا ایک ہدف نگاہ پر متفق ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے۔
اس کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، یقیناً تم میں عزت والا زیادہ اللہ کے یہاں وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، بلا شبہ اللہ بڑا جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یہی وہ غلط وجوہ امتیاز کے مقابلے میں مساوات اسلامی اور غلط تصور مساوات کے مقابلے میں معیار امتیاز کو ثابت کرنے والی آیت ہے، جس نے تمام دنیا کی تہذیبوں کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کو بلند ترین درجہ بخشا ہے۔ اس کے تحت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روز فتح مکہ برملا یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذھب عنکم بالاسلام نخوۃ الجاہلیہ، اے انسانوں، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہاری جاہلیت اور گھمنڈ اور اجداد کے طرف نسبت کی بنا پر جو فخر کیا جاتا تھا وہ ختم کر دیا۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ عرب ہونا باپ اور ماں کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک وصف کے لحاظ سے ہوتا ہے جو گویائی ہے، تو جس میں یہ وصف ہے وہ عرب ہے۔ آگاہ ہو کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم میں عزت اس کی زیادہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ درمیان میں جو فقرات ہیں وہ عرب کے تصور فوقیت کے خلاف انتباہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے ہیں، تو اس کے خلاف روشنی ڈالی گئی ہے کہ گویائی کا وصف نسلی طور پر کسی قوم کی ملکیت سمجھنا غلط ہے۔ اصل و نسل کے لحاظ سے جسے تم عرب نہیں سمجھتے وہ بھی اس وصف کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں جو معیار امتیاز ہے اس کو واضح کیا کہ اس میں عرب اور غیر عرب کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو کردار کا ایک سانچہ ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ وہ خود کسی کام کا نام نہیں، بلکہ اس سانچے میں ڈھلے ہوئے جو کام ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو مرضی خدا کے مطابق اور ہر حال میں جو انسان کا فرض ہے اس کے موافق ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو غلط اقتدار امتیاز تھے اور اب بھی ایک طبقے میں ہیں، جیسے رنگ کے لحاظ سے تفریق کے گورے اور اونچے ہیں، کالے نیچے، اور نسل کے لحاظ سے امتیاز، ان تفرقوں کو اسلام نے مٹایا ہے۔ اس اعتبار سے اسے دین مساوات کہا جاتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے اس نے اوصاف شخصی کے لحاظ سے امتیازات قائم کیے، جن میں سب سے بڑا معیار امتیاز یہی تقویٰ ہے، جس کے تحت میں جو افعال ہوتے ہیں وہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ اس میں جو بلند درجہ رکھتا ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے اونچا ہے۔ چونکہ دنیا نے دراصل امتیازات کو بھلا دیا تھا، اس بنا پر اس نے اپنے طرف سے غلط اقتدار اور امتیاز قرار دے دی۔ لہٰذا قرآن نے مساوات پر اتنا زور نہیں دیا ہے جتنا ان امتیازات کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف عدم مساوات پر زور دیا ہے، اور طرح طرح سے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا، دیکھو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مثلا اندھیرا اور اجالا یکساں نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، میٹھے اور کھاری دریا برابر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب یعنی نہیں تو تم انسانوں میں کیوں ان امتیازات کو نظر انداز کرتے ہو کہ مومن و کافر یکساں نہیں ہے، خوش اعمال اچھے اعمال اور بد اعمال یکساں نہیں ہے، عالم اور جاہل یکساں نہیں ہے، ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں ہے۔ ان سب کے آخر میں نتیجے کے لحاظ سے نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ یکساں نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے یوں کہا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور بہشت والے یکساں نہیں ہیں، بہشت والے ہی وہ ہیں جو نتیجتاً کامیاب ہیں۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔